شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں فرعون کے شاہی خنجر پر دنیا کا لوہا نہیں بلکہ عجیب و غریب قسم کا لوہا استعمال ہوا تھا؟ جاپان اور مصر کے ماہرین نے فرعون کے مقبرے سے ملنے والے ایک شاہی خنجر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے عجیب و غریب قسم کے لوہے سے تیار کیا گیا ہے۔ اس خنجر کا دستہ لوہے سے بنا ہے جس میں موتی جڑے ہیں، جبکہ اس کا پھل لوہے کا ہے جس پر سیاہی مائلدار دھبے پڑ چکے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ توتم خانم 18ویں اور آخری فرعون تھا جو آج سے 3300 سال پہلے مصر پر حکمران تھا۔ اس کا عظیم اور شان مقبرہ 1925 میں دریافت ہوا تھا، جس میں سے ہزاروں قدیم اشیاء برآمد ہوئی تھی، جس پر آج تک تحقیق جاری ہے۔ توتم خانم کا شاہی خنجر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہو چکا تھا یہ خنجر اصل میں شادی کا تحفہ تھا جو توتم خامن کے سلطنت معطنی کے بادشاہ نے دیا تھا، جو نسل در نسل ہوتے ہوئے بالآخر توتم خانم تک پہنچا۔ فروری 2022 میں کار عجائب گھر اور جاپان کے ماہرین نے اس خنجر کے بارے میں مزید باتیں جاننے کے لیے جدید ایکس رے آلات استعمال کیے۔ اس سے پہلے 2016 میں اس خنجر کے پھل پر لگے ہوئے نکل اور دیگر دھاتوں کی معمولی مقدار دریافت ہو چکی ہے۔ جدید ایکس رے آلات سے 2020 میں نئے مشاہدے سے ان دھاتوں میں صرف کیلشیم، کلورین اور زنک بھی معمولی مقدار میں دریافت ہو چکے ہیں۔ فرعون کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو فولاد سازی کے ہنر کو اعلیٰ سمجھتا تھا، جبکہ لوہے فولاد سے بنے خنجر اور تلواروں کو شاہی طوائف کا درجہ دیا جاتا تھا۔ نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس خنجر کو تقریباً 900 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھٹی میں ڈالا گیا تھا۔ اس میں معمولی مقدار والے مادے ٹھیک اسی ترتیب سے ہیں کہ جیسے شہاب ثاقب میں ہوتی ہے۔ اس قسم کے شہابیوں میں لوہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو لوہے شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کے فرعونوں کے 18ویں نسل سے تعلق رکھنے والے اور مصر پر حکمرانی کرنے والے کم عمر ترین جلال والا فرعون بیان کیا جاتا تھا۔ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کے جسم کی اور اس کے اندر کے ذرات کی تمام تحقیقات کرنے کے بعد اس بات سے پردہ اٹھ گیا ہے یہ فرعون جس کی ایک شکل تیار کی گئی ایک زنانہ جسم کا مالک تھا، اور اس کا ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والد اور والدہ دونوں بہن بھائی تھے۔ اس کے اندر یہ تمام کمزوریاں اس شرمناک رشتے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔ توتم خامن 3500 قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ نے تقریباً 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کے ایک ایسی رانی کی قبر ہے جو مقبرے دیا گیا تھا۔ اس پر سے سونے کی اور اب سونے سے چیزیں بنانے والے ماہرین ان کے تابوت کی بحالی کا کام شروع کر توتم خانم کا مقبرہ دریافت ہونے کے بعد وہاں پر بہت اہم شخصیات کی ہلاکت ہو چکی ہیں۔ پورے اسرار بیماریوں کی وجہ سے مقبرہ دیکھنے کے بعد وہ چل بستے تھے۔ توتم خانم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فرعون کے 18ویں خاندان سے تھا اور وہ انتہائی کم عمری میں مصر کا فرعون بنا تھا۔ توتم خانم 13ویں صدی میں مصر کا فرعون بنا تھا۔ زیادہ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ 10 سے 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور توتم خانم 20 سال کی عمر سے پہلے چل بسا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں شدید زخمی ہونے کے بعد چل بسا۔ کچھ ماہرین کے کہنے کے مطابق کہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ توتم خامن کو عام طور پر مصر کا طلسماتی بادشاہ کہا جاتا تھا۔ مصری تذکروں میں اس کو جلال والا فرعون بیان کیا جاتا تھا۔ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کے جسم کی اور اس کے اندر کے ذرات کی تمام تحقیقات کرنے کے بعد اس بات سے پردہ اٹھ گیا ہے یہ فرعون جس کی ایک شکل تیار کی گئی ایک زنانہ جسم کا مالک تھا، اور اس کا ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والد اور والدہ دونوں بہن بھائی تھے۔ اس کے اندر یہ تمام کمزوریاں اس شرمناک رشتے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔ توتم خامن 3500 قبل مصر کا حکمران تھا۔
آثار قدیمہ نے تقریباً 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کے ایک ایسی رانی کی قبر ہے جو مقبرے کے دریافت سے پہلے تاریخ میں معلوم نہ تھی، جو فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں میں سے منسوب ہے۔ ابو سر مصر کے پرانے قدیمی شاہی قبرستان کو کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کا قیام اسی قبرستان میں ہے جس نے 4500 سال قبل مصر پر حکومت کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔